بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون معزز سامعین مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس میں ہم اس آیت کی مختصر تفسیر کریں گے جس آیت میں اللہ رب العالمین نے روزوں کی فرضیت کا حکم دیا ہے اور روزوں کا سیام کا ایمان سے کیا تعلق ہے، ایمان کا سیام سے کیا تعلق ہے، اس کے بارے میں مختصراً گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلے اس کا مختصر ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ مختصر آیت کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مخاطب کیا ہے ایمان والوں کو۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیوں مخاطب کیا ہے؟ یا روزوں کی جب فرضیت کی، صیام کی فرضیت کا حکم نازل کیا تو مخاطب کیا ایمان والوں کو؟ کیوں اس طرح سے مخاطب کیا ہے؟ اس لیے کہ صیام کا تعلق ایمان سے ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اور اسلام جب یہ دو لفظ ایک ساتھ آتے ہیں تو دونوں کا معنی الگ ہوتا ہے۔ ایمان باطنی امور کو کہتے ہیں اور اسلام ظاہری امور کو کہتے ہیں۔ اگر دونوں ایک ساتھ آتے ہیں، اگر دونوں الگ الگ صرف ایمان کا ذکر آیا تو اس میں اسلام کا معنی بھی داخل ہے۔ یعنی اگر صرف ایمان کا لفظ آیا تو اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو ظاہری امور ہیں یہ بھی داخل ہیں، یہ بھی ایمان کا حصہ ہیں۔ جیسا کہ حدیث وفد عبدالقیس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں سے پوچھا کہ ومل ایمان، ایمان کیا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ الی آخرہ۔ تو ایمان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظاہری امور کو جو اسلام کی بنیاد ہیں ان کا ذکر کیا ہے۔ ان میں روزہ بھی ہے، سیام بھی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سیام، روزہ یہ بھی ایمان کا جز ہے، یہ بھی ایمان میں داخل ہے۔ اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ایمان میں اعمال بھی داخل ہیں، ایمان میں اعمال بھی داخل ہیں، یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں مخاطب کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ یہاں پر بہت ہی غور کرنے کی ضرورت ہے، کیوں اللہ نے ایسا خطاب کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے، فرماتے ہیں کہ اذا سمعت اللہ یقول یا ایھا الذین آمنوا فارعها سمعک، کہ جب تم اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنو یا ایھا الذین آمنوا تو اپنے کانوں کو غور سے رکھو، اپنے کانوں سے غور سے سنو اللہ آگے کیا فرما رہا ہے، کیا حکم دے رہا ہے۔ فَإِنَّهُ إِمَّا خَيْرٌ تُؤْمَرْ بِهِ وَإِمَّا شَرٌ يُنْهَى عَنْهُ، یا تو وہ کوئی خیر کا اللہ حکم دے رہا ہے یا کسی شر سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے، اس لیے غور سے سنو۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے ایک خیر کا حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ پہلے ایمان کا مطلب جب سمجھ میں آ جائے گا تب ہمیں اچھی طریقے سے آیت کا مفہوم سمجھ میں آئے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟ التصدیق۔ ایمان کا معنی کیا ہے؟
تصدیق کرنا کس کی؟ جیسے اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان رکھنا، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا۔ تو ایمان کا مطلب کیا؟ ان سب چیزوں کی تصدیق کرنا۔ لیکن صرف تصدیق کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ تصدیق کے ساتھ ساتھ میں قبول اور اذعان بھی داخل ہے۔ جیسے ابو طالب بھی تصدیق کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن تصدیق کرنا کافی نہیں ہے، ساتھ میں قبول بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خبر دے رہے ہیں ان خبروں کو ہم قبول کرتے ہیں، ان خبروں کو ہم سچا مانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبریں دی آخرت کے تعلق سے، ماضی اور مستقبل کے تعلق سے، ان سب کی ہم تصدیق کرتے ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں تصدیق کے ساتھ۔ ساتھ میں اذعان ہے، جن احکامات کا اللہ اور اس کے رسول حکم دے رہے ہیں ان پر سر تسلیم خم کر دینا۔ اذعان کا مطلب ہے جو بات وہ کہہ رہے ہیں، جن چیزوں کا حکم دے رہے ہیں ان کو مان لینا، ان پر عمل کرنا، ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ ایمان کا مطلب ہے۔ ایمان کا تعلق ویسے زیادہ تر غیبی چیزوں سے ہوتا ہے۔ ایمان میں زیادہ تر غیبی چیزیں، جیسے اللہ پر ایمان غیب ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے لیکن اللہ پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے۔ یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں۔ کتاب کو اگرچہ ہم نے دیکھا ہے قرآن پاک کو، لیکن نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن صحابہ کرام نے دیکھا تھا، تو ان کے لیے وہ چیز مشاہد چیز تھی، غیب نہیں تھی، لیکن باقی امت کے لیے غیب ہے۔ تو ایمان کا زیادہ تر تعلق غیبیات سے ہے، چاہے وہ جنت سے پر ایمان ہو، جہنم پر ایمان ہو، قبر سے متعلق ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان، سب غیبیات سے متعلق چیزیں۔ تو جو آدمی ایمان لاتا ہے وہ مطلب ان چیزوں کی تصدیق کر رہا جو غائب ہے، دیکھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب لوگوں نے خبر دی کہ آپ جس پر ایمان رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات میں بیت المقدس گیا اور 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا، یعنی معراج کی۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ایمان لا چکے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہوں نے کہا کہ اگر یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے تو یہ بالکل سچی ہے۔ حالانکہ ایک رات میں کیسے ممکن ہے کہ اتنا لمبا سفر ہو؟ اس زمانے میں 40 دن کا تقریباً سفر ہوتا تھا، مکے سے بیت المقدس کا سفر، اور پھر راتوں رات میں 7 آسمانوں کی سیر، عقل میں آنے والی بات نہیں تھی۔ تو جو چیزیں غیبیات سے متعلق ہیں وہ بھی عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں۔ قبر میں عذاب ہوتا ہے، نعمتیں ہوتی ہیں، ہم قبر کھود کے دیکھیں ہمیں کچھ نہیں دکھتا ہے، عقل میں نہیں آتی بات، لیکن ہمارا ایمان ہے۔ عقل میں آئے یا نہ آئے، عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے خبر دی ہے تو ہمارا اس پر ایمان ہے۔ ایمان لے آئے مطلب اب اللہ اور اس کے رسول جو حکم دیں گے ہم اس کی تصدیق کریں گے، ہم کو چاہے وہ چیز سمجھ میں آئے یا نہ آئے، عقل میں آئے یا نہ آئے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ہم کو ماننا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اس لیے نقل عقل پر مقدم ہے، یعنی جو چیز منقول ہو کر صحیح طرق سے ہم تک پہنچی ہے اللہ اس کے رسول کی جانب سے، ہم اس کو مقدم کریں گے گرچہ کہ وہ چیز ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے۔ تو ایمان کا تعلق غیبیات سے زیادہ ہے۔ تو ایک مسلمان، ایک مومن بندہ جب ایمان لے آتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے، مطلب جو آپ بات کہیں گے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ہم اس پر عمل کریں گے۔ جب بندہ نے یہ سب مان لیا تو اللہ اس بندے سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اس کو بھارنے کے لیے ایمان والو، تم نے ایمان لایا ہے نا، ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، ایمان لائے ہو تو سنو، ہمارا حکم ہے کہ تمہارے اوپر روزے فرض ہیں۔ جب بندہ ایمان لے آتا ہے، سر تسلیم خم کر دیا ہے، اب اس کے لیے جو حکم ہوگا وہ آسانی سے اس کو قبول کر لے گا، چون چرا نہیں کرے گا۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اللہ نے حکم دیا اے ایمان والو، خمر، شراب، ازلام، یہ سب جو ہے شیطانی اعمال ہیں،
صحابہ کرام کو جب یہ حکم ملا انہوں نے فوراً جو ہے شراب کو ترک کر دیا۔ اس زمانے میں لوگ جو شراب کے عادی تھے، شراب کی جب تک حرمت نہیں ہوئی تھی پیتے تھے لوگ شراب، پھر دھیرے دھیرے شراب کی حرمت ہوئی۔ جب اس کی حرمت کلیئر ہو گئی کہ شراب حرام ہے تو لوگوں نے شراب کے مٹکوں کو پھوڑ دیا، شراب مدینے میں پانی کی طرح بہنے لگی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں، ہماری عادت ہے، ہمارے لیے مشکل ہے، ہم نہیں چھوڑ سکتے، نہیں، سب نے سر تسلیم خم کر دیا اور اس کو اپنے لیے حرام مان لیا۔ اگرچہ کہ کچھ لوگ پھر بھی کبھی کبھی پی لیتے تھے، اس کی وجہ سے ان کو سزا ملتی تھی، کوڑے لگتے تھے، لیکن اکثر لوگوں نے اس پر سر تسلیم خم کر دیا۔ اور باقی کبھی چونکہ نفس انسان جو ہے کبھی کبھی اپنے نفس کے سامنے مغلوب ہو جاتا ہے اور برائی کر بیٹھتا ہے، تو ایسے وہ بھی انسان تھے، ان میں سے بھی بعض انسانوں سے ایسے غلطی ہوئی اور انہوں نے شراب پی، لیکن شراب اگر پی لیکن اس کے باوجود بھی اللہ اس کے رسول سے محبت ان کی موجود تھی اور سزا پانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ تو یہاں بھی اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تم ایمان لا چکے ہو، سر تسلیم خم کر چکے ہو، اللہ اس کے رسول کی بات کو قبول کرنے کا عہد کر چکے ہو، تو تمہیں ایک حکم یہ بھی ہے کہ تم کو روزہ رکھنا ہے۔ روزے تم پر فرض ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ روزوں کا تعلق ایمان سے بہت گہرا ہے۔ اگر کوئی آدمی روزوں کا انکار کرتا ہے تو اس کا ایمان نہیں ہے، اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ تو جب ایمان کے ساتھ ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ آگے جس چیز کا حکم ہے اس کا تعلق ایمان سے ہے۔ اگر وہ کرو گے تو تمہارا ایمان مضبوط ہوگا، ایمان میں اضافہ ہوگا، اگر نہیں کرو گے تو یا تو ایمان جاتا رہے گا یا ایمان میں نقص اور خلل ہوگا۔ لہذا اگر کوئی آدمی روزوں کی فرضیت کا انکار کرتا ہے تو اس آدمی کا اس ایمان میں کوئی حصہ نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے اگر روزوں کی فرضیت کا انکار کرتا ہے۔ لیکن فرضیت کو تو مانتا ہے، اس کے باوجود بھی غفلت ہے، نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ایمان ناقص ہے، اس کے ایمان میں خلل ہے، اس کے ایمان میں کمی ہے۔ اگر اس حکم کو مانتا ہے، بجا لاتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تو اس سے اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، ایمان میں مزید بڑھوتری ہوگی، ایمان مزید اس کا مضبوط ہوگا۔ تو جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان بڑھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان میں ثبات قدمی آتی ہے۔ اور جیسے ہم واجبات کو نہیں کرتے ہیں یا برے کام کرتے ہیں، معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب کرتے ہیں، تو اس سے ایمان میں کمی آتی ہے، ایمان میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت بڑا گناہ کرے جو ایمان کے منافی ہو، کفر وغیرہ کا ارتکاب کرے، اسلام کے واجبات ارکان کا انکار کرے، تو وہ شخص جو ہے اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کا ایمان نکل جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس چیز کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجیے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ جب تم نے ہر چیز کو مان لیا، تسلیم کر لیا، ایمان لے آئے ہو، تو اب تمہارے لیے روزہ رکھنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ کیونکہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی جان، مال، ہر چیز قربان کرنے کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ جب جان، مال، اتنی اہم چیزیں قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو روزہ رکھنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ روزہ رکھنا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ سب اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، تو ایمان والوں کو ابھارا جا رہا ہے، ان کو یہ کہہ کر کہ اے ایمان والو، جیسے کسی سخی آدمی سے کہا جائے اے سخی آدمی خرچ کیجئے، اس کو ابھارنے کے لیے ایسے القاب سے اسے ملقب کیا جاتا ہے۔ تو ایسے یا ایمان والوں کو روزوں کی فرضیت کا جب حکم ہوا تو ان سے کہا گیا اے ایمان والو، روزہ رکھو، تمہارے پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور یہ تم پر فرض نہیں کیے، پہلے کے لوگوں پر بھی فرض تھے، آپ پر بھی فرض ہیں۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، یہ روزے کا مقصد عظیم فائدہ ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ الگ سے کسی درس میں گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب موت دے ایمان کی حالت میں موت دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کے ذریعے ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔